اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا چوتھا باب ہے منصوب کی اقسام، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے منادہ کے متعلق تفصیل پڑھی تھی۔ آج کے سبق کے اندر منادہ کی باقی قسموں کا جو اعراب ہے ہم وہ پڑھیں گے۔ اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَيُنْصَبُ إِنْ كَانَ مُضَافًا نَحْوُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَوْ مُشَابِهًا لِلْمُضَافِ نَحْوُ يَا طَالِيًا جَبَلًا أَوْ نَكِرَةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ كَقَوْلِ الْأَعْمَى يَا رَجُلًا خُذْ بِيَدِي وَإِنْ كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ قِيلَ يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَا أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ وَيَجُوزُ تَرْخِيمُ الْمُنَادَى وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ كَمَا تَقُولُ فِي مَالِكَ يَا مَالُ وَفِي مَنْصُورَ يَا مَنْصُ وَفِي عُثْمَانَ يَا عُثْمُ وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُنَادَى الْمُرَخَّمِ الضَّمُّ وَالْحَرْكَةُ الْأَصْلِيَّةُ كَمَا تَقُولُ فِي يَا حَارِثُ يَا حَارُ وَيَا حَارِ۔ یہ عبارت ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور نصب پڑھا جائے گا اگر وہ مضاف ہو جیسا کہ یا عبداللہ، یا مشابہ مضاف ہو جیسے کہ یا تعلین جبلن، یا نکرہ غیر معینہ ہو جیسا کہ اندھے کا قول اے شخص یا رجلن خذ بیدی، اور اگر وہ معرف باللام ہو تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل و یا ایتھا المرأۃ۔ اور جائز ہے منادہ کو مرخم پڑھنا، اور مرخم کہتے ہیں آخر سے حذف کرنا تخفیف کے لیے، جیسا کہ تو کہے گا مالک میں یا مالو، منصور میں یا منسو، عثمان میں یا عثمو۔ اور جائز ہے منادہ مرخم کے آخر میں ضمہ پڑھنا اور حرکت اصلیہ پڑھنا، جیسا کہ تو یا حارثو میں یا حارو اور یا حاری پڑھے گا۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، منادہ کے بارے میں ہم نے تفصیل پڑھ لی تھی، بات چل رہی تھی منادہ کے اعراب کی۔ منادہ اگر مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، یہ والی بات پہلے گزر چکی ہے۔ یہاں سے اعراب کے اعتبار سے دوسری قسم شروع ہو رہی ہے کہ منادہ کے اوپر نصب پڑھا جائے گا۔ اب یہ جو منادہ کے اوپر آپ نے نصب پڑھنا ہے، یہ دو صورتوں میں نصب پڑھنا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ منادہ مضاف ہو، جیسا کہ یہ کہا کہ نصب پڑھا جائے گا اگر منادہ مضاف ہو، جیسے یا عبد اللہ، عبد مضاف ہے، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے، تو آپ اس منادہ عبد پر نصب پڑھیں گے۔ دوسری صورت نصب پڑھنے کی یہ ہے کہ منادہ مشابہ مضاف ہو۔ اب مشابہ مضاف کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جیسے مضاف مضاف الیہ کے بغیر نامکمل اور ناتمام ہوتا ہے، اسی طرح مشابہ مضاف وہ اسم ہوتا ہے جو مضاف تو نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے بعد والے اسم کے بغیر نامکمل اور ناتمام ہوتا ہے، اس لیے اس کی مشابہت ہوتی ہے مضاف کے ساتھ، جیسا کہ یا تعلین جبلن۔ اب یہ دیکھیں، تعلین چڑھنے والا پہاڑ پر، جب تعلین چڑھنے والا ہے تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی جس کے اوپر وہ چڑھ رہا ہوگا، تو اس لیے یہ جبل کے بغیر تعلین بیکار ہے، نامکمل ہے، تو یہ مشابہ مضاف ہے۔ تو مشابہ مضاف ہو تو اس کے اوپر بھی نصب پڑھا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نصب کب پڑھا جائے گا؟ نصب ایک صورت میں تو پڑھا جائے گا مضاف و منادہ، جیسا کہ یا عبداللہ۔ دوسری صورت میں نصب پڑھا جائے گا جب منادہ مشابہ مضاف ہو، جیسا کہ یا تعلین جبلن۔ تیسری صورت میں نصب پڑھا جائے گا جب کہ منادہ نکرہ غیر معینہ ہو۔ یہاں بھی ایک سوال یہ ہو جاتا ہے کہ نکرہ تو ہوتا ہی غیر متعین ہے، اگر متعین ہو وہ تو معرفہ بن جاتا ہے، تو یہاں پہ نکرہ غیر معین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں ذرا، دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نکرہ بعض اوقات نکرہ ہونے کے باوجود متعین ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے پیچھے مثال پڑھی تھی یا رجلو، وہاں پر اس میں اشارہ کے ذریعے سے جو نکرہ لفظ ہے، نکرہ اسم ہے، وہ اس میں اشارہ کی وجہ سے متعین ہو جاتا ہے۔ اس کیس کے اندر، اس صورت کے اندر جو نکرہ ہے وہ اس میں اشارہ ہونے کے باوجود متعین نہیں ہوتا، کہنے والا کسی مخصوص فرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو نہیں بلا رہا ہوتا، بلکہ غیر متعین طور کے اوپر ایک لفظ استعمال کر لیتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی، جیسا کہ اندھے کا قول ہے یا رجلن خذ بیدی۔ اب اندھا جو کہتا ہے نا یا رجلن، اب پہلی بات یہ ہے کہ رجل نکرہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو رجل ہے، اندھا کسی کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہہ رہا ہوتا، اگر اشارہ کر کے کہہ رہا ہوتا تو پھر وہ نکرہ ہونے کے باوجود متعین ہو جانا تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ اس کو تو نظر تو آ نہیں رہا، اس لیے وہ ایک غیر متعین اور ایک مبہم طور پر کسی بھی شخص کو کہہ رہا ہے، کوئی بھی شخص آ کر میرا ہاتھ پکڑ لے۔ تو یہاں پر دیکھیں نکرہ غیر متعین ہے، تو اس صورت میں بھی منادہ کے اوپر نصب آئے گا۔ یہ تین صورتیں ہو گئی ہیں منادہ کے اوپر نصب پڑھنے کی۔ اب اعراب کے اعتبار سے تیسری قسم، منادہ اگر معرف باللام ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، اگر منادہ معرف باللام ہو یعنی الف لام تعریف کے ساتھ منادہ کو معرفہ بنایا گیا ہو، تو اس صورت میں منادہ اور حرف ندا کے درمیان اگر مذکر ہے تو ایون،
اور اگر مونس ہے تو ایتن کا فاصلہ لانا یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں یا جو حرف ندا ہے نا یہ بھی تعیین کے لیے آتی ہے، اور الف لام تعریف یہ بھی تعیین کے لیے آتا ہے۔ تو جب دو حرف تعیین جمع ہو جاتے ہیں، دو حرف تعریف جمع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس لیے ان دونوں کے جمع ہونے سے بچانے کے درمیان میں ایہا مذکر کے لیے اور ایتھا مونس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو تیسری اعراب کی صورت یہی ہے کہ اگر منادہ معرب باللام ہو، جیسا کہ یہاں پہ رجل معرب باللام ہے اور یہاں پر المرأہ معرب باللام ہے، تو اس صورت میں آپ حرف ندا اور منادہ کے درمیان مذکر ہے تو ایہا کا فاصلہ لے کر آئیں، مونس ہے تو آپ ایتھا کا فاصلہ لے کر آئیں گے۔ یہی فرمایا کہ اگر منادہ معرب باللام ہو تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل و یا ایتھا المرأۃ۔ پڑھا اس صورت میں بھی رفع ہی جائے گا جیسا کہ آپ نے اعراب کی پہلی قسم کے اندر پڑھا تھا۔ یہاں تک بات ہوگی اعراب کی۔ اب آگے بتا رہے ہیں منادہ کو مرخم کرنا بھی جائز ہے۔ ترخیم کس کو کہتے ہیں؟ ترخیم دیکھ لیں۔ دیکھیں جو ترخیم ہے، ترخیم یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نرم کرنا، آسان کرنا۔ اور ہوتا کیا یہ آگے خود ذکر کیا گیا وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ، تخفیف کے لیے منادہ کے آخر سے حذف کر دینا اس کو ترخیم کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ حَذْفٌ فِي آخِرِهِ لِلتَّخْفِيفِ۔ مثال کے طور پہ مالک ہے نا، اب مالک سے آخر سے آپ نے حذف کر دیا، مالو پڑھ دیا۔ منصور ہے آخر سے آپ نے حذف کر دیا، منصو پڑھ دیا۔ عثمان ہے آخر سے آپ نے حذف کر دیا، عثمو پڑھ دیا۔ اب یہ دیکھیں منادہ کے آخر سے جو حذف کیا جائے گا نا اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ منادہ کے آخر میں کوئی حرف ایسے ہے جس سے پہلے مدہ ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ منصور ہے نا، اس کے آخر میں را ہے اور را سے پہلے واو مدہ ہے۔ واو مدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے۔ یا پھر اس کے آخر میں کوئی ایسا حرف ہے جو اکٹھے ہی آتے ہیں، اکٹھے ہی حذف ہوتے ہیں، جیسا کہ عثمان، اس کے آخر میں الف نون زائدہ تان ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں یعنی آخر میں کوئی ایسا حرف ہے جس سے پہلے مدہ ہو، یا پھر اس کے آخر میں کوئی ایسے حروف ہوں جو اکٹھے آتے ہوں، اکٹھے حذف ہوتے ہوں، ان صورتوں میں جب آپ ترخیم کریں گے تو آپ آخر سے دو حرف اڑائیں گے۔ جیسا کہ یہاں پہ منصور میں آپ نے ترخیم کی تو آپ نے واو بھی اڑا دی، را بھی اڑا دی، اور آپ نے پڑھا منصو۔ عثمان میں آپ نے ترخیم کی تو آپ نے الف بھی اڑا دیا، نون بھی اڑا دیا، اور آپ نے پڑھا عثمو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی آخر میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس سے پہلے مدہ ہے، اور آخر میں کوئی ایسے دو حرف نہیں ہیں جو اکٹھے آتے ہیں، اکٹھے حذف ہوتے ہیں، یہ دو صورتیں نہیں ہیں، تو اس صورت میں جب آپ ترخیم کریں گے تو آخر سے آپ ایک حرف کو اڑائیں گے، جیسا کہ مالک۔ اب اس میں نہ تو مدہ ہے اور نہ ہی کوئی دو حرف ایسے ہیں جو اکٹھے آتے ہیں، اکٹھے حذف ہوتے ہیں، تو جب آپ نے ترخیم کی تو آپ نے پڑھا مالی۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ منادہ میں ترخیم کرنا یہ بھی جائز ہے۔ کیا ہوتی ہے ترخیم؟ آخر سے حذف کرنا تخفیف کے لیے، جیسا کہ تو کہے گا مالک میں یا مالو کہے گا، منصور میں یا منصو کہے گا، عثمان میں یا عثمو کہے گا۔ یہاں تک بات ہوگی۔ اب اگلی بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ وہ منادہ جس میں ترخیم کی جائے اس کو کہا جاتا ہے منادہ مرخم۔ منادہ مرخم کا مطلب مرخم اسم مفعول کا صیغہ ہے جس میں ترخیم کی گئی ہو۔ اب یہاں پہ سمجھنے کے مسئلہ یہ ہے کہ ترخیم کرنے کے بعد منادہ مرخم میں اعراب آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ تو اعراب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اعراب کے بارے میں آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ ہے آپ کے پاس کہ آخر میں آپ ضمہ پڑھ دیں۔ دوسرا آپ کے پاس اختیار یہ ہے کہ جو حرف آپ نے حذف کیا تھا اس حرف کو حذف کرتے وقت حذف شدہ حرف پر جو اعراب تھا وہی اعراب آپ جو باقی بچنے والا حرف ہے آپ اس پہ پڑھ دیں۔ دیکھیں ذرا بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جائز ہے منادہ مرخم کے آخر میں، منادہ مرخم جس میں ترخیم کی گئی ہو، کیا جائز ہے؟ نمبر ایک الضم، ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ مثال کے طور پہ یا حارث ہے نا، اس کو اب یا ہارو پڑھ دیں، ضمہ پڑھ دیں، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے حرکت اصلیہ، یعنی ترخیم سے پہلے جو اس حرف پر حرکت تھی آپ وہ حرکت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ یا حارث ہے نا، اس میں ترخیم سے پہلے را پر کسرہ تھا تو ترخیم کے بعد آپ اس کو یا حاری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یا مالک ہے نا، مالکو، آپ اس میں جب آپ نے ترخیم کر دی تو آپ یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں، ضمہ پڑھ دیں آخر میں، اور آپ ضمہ کے بجائے ترخیم سے پہلے جو اسلام پر کسرہ تھا وہ بھی پڑھ کے آپ اس کو یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ منادہ مرخم بھی کیا جا سکتا ہے، اور مرخم کی صورت میں اس کے اوپر کیا اعراب پڑھا جائے گا وہ بھی میں آپ کو یہاں تک بتا چکا ہوں۔